آج کی نشست میں ہم سلطان محمد خان المعروف سلطان فاتح استنبول قسطنطنیہ کے دو فرزندوں کے درمیان کشاکش اور کشمکش کی کہانی بتائیں گے۔ سلطان محمد فاتح کے جب انتقال ہوا تو اس وقت دارالحکومت قسطنطنیہ میں اس کے دونوں شہزادے بایزید اور جمشید موجود نہ تھے۔ بایزید اس وقت اماسیا شہر میں تھا ترکی کے، اور جمشید جو تھا اس وقت کرائمیا میں گورنر تعینات تھا۔ وزیر اعظم جو تھا اس نے جمشید کو مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ جمشید شہزادہ چھوٹا تھا، اس کی عمر 22 سال تھی اور بڑے شہزادے کی عمر 35 سال تھی۔ بایزید تھوڑا سست روح تھا اور جمشید چست چالاک تھا، تو وزیر اعظم نے خبر کو خفیہ رکھ کر کہ سلطان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ وہاں بھجوا دیا خبر جمشید کو کہ وہ فوراً پہنچے کرائمیا میں، اس کو لکھا اور دارالسلطنت پہنچے۔ لیکن جو بادشاہ کی ذاتی فوج تھی سلطان محمد خان کی، سلطان فاتح کی ذاتی فوج، وہ ینیچری کہلاتی تھی، جس کو جانثار فوج بھی کہتے ہیں، ذاتی باڈی گارڈ ہوتے تھے۔ یہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے اس بات سے اتفاق نہ کیا کہ چھوٹے شہزادے کو سپرد حکومت کی جائے۔ انہوں نے بغاوت کر دی، وزیر اعظم کو قتل کر ڈالا اور بایزید کو بلا بھیجا۔ بایزید اماسیا سے چلا اور دارالحکومت میں پہنچ گیا۔ تخت پہ بیٹھنے سے پہلے ینیچری فوج نے اس سے کہا کہ ہم آپ کو ایسے نہ بیٹھنے دیں گے، پہلے آپ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں اور ہمارے مرعات میں اضافہ کریں۔ چونکہ بایزید تھوڑا سا طبعاً سست تھا، اگر تھوڑی سی ہمت دکھا دیتا تو شاہی خزانے کا اتنا ستیہ ناش نہ ہوتا جو بعد کے حکمرانوں کے دور میں رہا۔ اس نے ان کی تنخواہیں بڑھا دیں اور مرعات میں اضافہ کر دیا، جو بعد میں دوسرے خلفاء کے لیے مسائل کا، ہر خلیفہ کے، ہر حکمران کے تخت نشینی پہ زائد تنخواہ، زائد مرعات کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو سلطان محمد فاتح نے یہ کہا تھا کہ یہ اٹلی وغیرہ کا بھی حساب کر دیا جائے، ان پہ قبضہ کر لیا جائے، لہٰذا ایک فوج سپہ سالار کی نگرانی بھیجی تھی، جو اس نے فوج جو تھی اوٹرانٹو تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں اوٹرانٹو میں سپہ سالار نے اپنا قلعہ بند ہو کر اپنی فوجوں کو مضبوط کیا، اور اس نے یہ بیس بنایا کہ آئندہ اس سے اٹلی کے اندرونی علاقوں پہ فتح کیا جائے گا۔ تو جب اس نے خبر سنی سپہ سالار نے کہ پرانے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور نیا بادشاہ جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے نائب کے سپرد حکومت کی اور خود بادشاہ سے ملنے کے لیے، نئے بادشاہ سے ملنے کے لیے دارالحکومت قسطنطنیہ چلا گیا۔ چونکہ جمشید کو، شہزادے کو خبر دیر سے پہنچی تھی اور وہ کرائمیا میں تھا، تو وہ اس نے چلتا ہوا پہنچا، بھروسہ پہ آ کے قبضہ کر لیا ترکی میں، اور بھائی کو خط لکھا کہ جو ایشیائی علاقے ہیں، ایسٹرن پورشن جو ہے، وہ اس کے پہ حکومت اس کو دی جائے اور یورپین جو حصے ہیں اس پہ خود بڑا بھائی چلا جائے۔ بایزید نے لکھا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے، سلطان محمد خان نے آپ کو اپنا جانشین مقرر نہ کیا تھا، لہذا آپ کو اپنے حکومت کے علاقے بانٹنے پڑیں گے۔ اس نے کہا، بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بال بچوں کے ساتھ بیت المقدس چلے جاؤ، وہیں ریٹائرڈ ہو جاؤ،
تو کریمیا کی آمدنی کا ایک حصہ تمہیں وہاں پہ ہم بھیجتے رہیں گے۔ چنانچہ جب بات نہ بنی دونوں بھائیوں کے درمیان تو جنگ ہوئی، لیکن اس میں چھوٹے بھائی کو شہزادے جمشید کو شکست ملی۔ تو جب شکست ملی تو وہ سوچنے لگا کہ اب وہ کدھر جائے، کیونکہ اس کو ترکی سرداروں پہ یقین نہ تھا، کیونکہ عین حالت جنگ میں ترکی سرداروں نے جو اس کو اتنا راضی کیا تھا کہ جنگ کرے بڑے بھائی کے ساتھ، اس کا ساتھ چھوڑ کر سب بڑے بھائی بایزید کے ساتھ مل گئے تھے۔ ادھر اٹلی میں پوپ جو وہاں سے روم سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، جب اس نے سنا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور شہزادوں کے درمیان حصول تخت کے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اس نے وہیں پہ ٹھہر گیا اور اس نے اسپین، فرانس، آسٹریا اور دیگر عیسائی حکمرانوں کو خط لکھا کہ فوراً اپنے عیسائی لشکر یہاں بھیجیں اور اونٹاریو کا محاصرہ کر لیں، اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو یورپ میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ تمام عیسائی افواج پہنچ گئی۔ جب زیادہ محاصرہ طول پکڑا تو ترکی کا جو نائب تھا سپہ سالار کا، اس نے ان سے عیسائیوں سے کہا کہ دیکھو ہم تم سے ابھی بھی حالت لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ہم ابھی مضبوط ہیں قلعہ بندی کے، تمہیں بھی آئیڈیا ہے، لیکن ہم چونکہ نئے سلطان کا معاملہ ہے، ہم یہاں سے اگر تم ہمیں راہ گزر دے دو آرام سے ہم نکل جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا، لیکن پھر معاہدے کی بدترین اہل شکنی کی جب یہ ترکی فوجی نکل رہے تھے، انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان تمام افواج نے، اسپین، فرانس اور آسٹریلیا اور ہنگری کے افواج نے، اور ان کا کشت خون کیا، ایک شخص کو بھی نہ زندہ چھوڑا، تو پورے انٹاریو گلیاں ان کے خون سے سرخ ہو گئیں۔ معاہدے شکنی کے بعد روم فتح نہ ہوا، جو ارادہ تھا سلطان محمد خان کا، اور یہ بھی ارادہ تھا کہ اسپین میں گرتی ہوئی اندلس کی سلطنت کو مسلمانوں کو مدد دی جائے، وہ مدد بھی نہ پہنچ سکی۔ تو چھوٹے شہزادے اس نے جمشید نے ارادہ کیا کہ ترکوں کی اپنی ہی غداری کی وجہ سے اس کو شکست ہوئی ہے، تو اس نے سوچا کہ وہ مصر چلا جائے۔ مصر پہ اس زمانے میں خلیفہ عباس بھی بوجہ وہاں رہتا تھا، اور وہاں کے جو سلطان تھے وہ بھی اس کے عثمانی سلطنت کے زیر تحت نہ تھے، آزاد تھے۔ تو وہاں مصر پہنچا، مصر کے بادشاہوں نے اس کا استقبال کیا، اس کو شاہانہ طریقے سے رکھا۔ کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد وہ اپنی ماں اور بیوی اور دوسرے احباب کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ حج کرنے کے بعد واپس آیا، سلطان نے اس کو فوج دی، لشکر دیا، پیسے دیے، یہ لے کے چلا۔ اور بڑے بھائی کے فوجوں سے دوبارہ متبھیڑ ہوئی، پھر شکست کھا گیا، دوبارہ شکست کھا گیا۔ شکست کھانے کے بعد اس کے پاس 30-40 آدمی سے زیادہ نہ تھے۔ اب اس نے سوچا کہ مصر واپس جاؤں ماں اور بیوی کے پاس، یا اس نے دل میں کہا، کچھ شرم خفگی سے محسوس کی، اس نے سوچا کہ میں مصر کے بجائے کسی اور طرف نکلتا ہوں۔ تو اس نے یونان کے نیم مختار علاقے کے صدر کو، پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت کرتا تھا، روڈس میں خط لکھا کہ وہ وہاں آنا چاہتا ہے تاکہ یونان کے راستے البانیہ اور پھر اس کے ذریعے جا کے اپنے تخت کو حصول کے لیے کوشش کرے۔ اس کی پارلیمنٹ نے اپنے صدر کو اختیار دیا، آپشن کو، کہ ٹھیک ہے وہ خط لکھے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کو ترکی کا سلطان تسلیم کرتے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو فوج بھی دیں گے، ہم آپ کی امداد بھی کریں گے، اور ہم آپ کو وہاں پہ قسطنطنیہ کے تخت پہ بٹھائیں گے بھی۔ اس کے ساتھ اس وقت تک صرف 30-40 آدمی تھے۔ یہ روڈس پہنچا، روڈس پارلیمنٹ نے اس کا استقبال کیا شاہانہ، اور مختلف حیل و بہانے سے کچھ ہی عرصے میں اس کے 30-40 آدمی جو اس کے ساتھ تھے ان کو اس سے دور کر دیا۔ یہ اس نے محسوس کر لیا کہ اب وہ اکیلا رہ گیا ہے اور ایک طرح کا قیدی ہے۔ اس نے آپ کو
اپنے آپ کو قیدی محسوس کیا کہ وہ قیدی بن گیا ہے۔ ادھر روڈس کی پارلیمنٹ نے کیا کیا کہ بایزید کو خط لکھا سلطان ترکی کو کہ وہ روڈس کی جو مراحت سابقہ ہیں وہ بحال کی جائیں، تجارت کی آزادی ہو، نہ صرف تجارت کی آزادی ہو بلکہ اس کے اوپر محصول بھی معاف کیا جائے، اور شہزادے کو اپنے پاس بطور قیدی رکھنے کے لیے 3 لاکھ سالانہ روپیہ بھی ترکی کا سلطان ادا کرے۔ بایزید نے اس بات کو منظور کر لیا کہ 3 لاکھ روپے کے عوض اور محصول ٹیکسز اس کے تجارت پہ معاف اور سابقہ مراحت فوج وغیرہ رکھنے کی سب دے کر یہ اس کو جمشید کو قید میں رکھے۔ ادھر روڈس کی پارلیمنٹ صرف یہ نہیں کیا بلکہ مکاری اور دغا بازی کی انتہا یہ کی کہ مصر اس کی ماں کو خفیہ خط لکھا کہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے اس کو سلطان جمشید کو ترکی کے سلطان کو دے دیا تو وہ تو اس کا سر کٹوا دے گا، تو آپ ہمیں 1.5 لاکھ روپیہ بھیجوائیں تاکہ ہم اس کو اپنے قید میں رکھ سکیں۔ بیچاری اس وقت خود در بدر تھی، مصر میں پناہ گزین تھی، لیکن کسی طرح اس کی ماں نے 1.5 لاکھ روپے کر کے روڈس کی پارلیمنٹ کو بھیجا۔ تو جب یہ روڈز والے یہ لالچ دکھا رہے تھے تو ان کو خطرہ محسوس یہ ہوا کہ کہیں اس پہ وہ حملہ نہ کر دے سلطان ترکی جمشید، لہذا انہوں نے مصر اور فرانس کے بادشاہ سے بات کی اور اس کے نائس شہر بھجوا دیا۔ نائس شہر میں جب یہ پہنچا، فرانس کے قبضے میں آ گیا، تو فرانس والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اور لیکن جب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ سلطان ان سے آمادہ جنگ ہو جائے گا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پوپ کے پاس روم روانہ کر دیتے ہیں اٹلی میں۔ بقیہ اگلی قسط میں بتاؤں گا آپ کو۔